السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ آج اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پارہ نمبر 4 کی منتخب آیات کو بطور تفسیر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ یہاں اللہ رب العزت نے حج کے متعلق ایک بات بیان فرمائی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے، وہ شخص جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو یہاں حج کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن ساتھ شرط بھی بیان کر دی کہ حج کرنا ایسے شخص پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ وہ آنے جانے کا خرچ آسانی سے کر سکے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس حج کے سفر کا خرچہ نہیں ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے حج فرض نہیں کیا۔ اور حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، ہر سال فرض نہیں ہوتا۔ جس آدمی نے زندگی میں ایک بار حج کر لیا تو ایسے شخص کا حج کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ حج کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کو ایسے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں، بالکل اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حج کرنا فرض ہے، اسی طرح بعض علماء نے عمرہ کرنے کو بھی فرض کہا ہے۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس حج کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ عمرہ کر لے، جیسا کہ دوسرے پارہ میں یہ وضاحت موجود ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ تو اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک معنی بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ جس طرح حج کرنا فرض ہے ویسے ہی عمرہ کرنا بھی فرض ہے، تو جو شخص حج کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ عمرے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو عمرہ کرنا چاہیے۔ بہرحال صحیح راجح بات یہی ہے کہ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، یہ حج کے اندر ہی شامل ہے، لیکن اگر کسی کے پاس حج کی استطاعت نہ ہو، عمرہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ عمرہ کر لے، اس کے بعد حج کے لیے اللہ آسانی پیدا کرے گا تو پھر بعد میں وہ حج کر لے گا۔ اس کے بعد اسی صورت کی آیت نمبر 103 اور 104، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب اکٹھے ہو کے مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی، اس سے مراد قرآن حکیم ہے، جس طرح کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ حبل اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے، لیکن قرآن حکیم کی وضاحت اس وقت تک ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم
قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ساتھ شامل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر سارے احکامات اجمالی ہیں، مختصر ہیں، اشارتاً ہیں، اور ان کی وضاحت ہمیں احادیث کے بغیر نہیں مل سکتی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بارہا مقامات پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن نماز قائم کیسے کرنی ہے، کون سے اوقات میں ادا کرنی ہے، کس نماز کی کتنی رکعت ہوں گی، کتنے فرض ہیں، کتنے نفل ہیں، رکوع کب کرنا ہے، سجدہ کب کرنا ہے، یہ ساری کیفیت جو ہے یہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو آسمانوں سے نازل کیا ہے، ایسے ہی احادیث بھی تمام کی تمام اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ اپنے خیالات نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے احکامات ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ نے اپنی امت تک بیان کر دیے۔ تو بہرحال حبل اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے احادیث کو ساتھ رکھنا پڑے گا، اور اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہارے اندر تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور دوسری چیز اس کے نبی کی سنت۔ لہذا قرآن حکیم کو تھامنے کے لیے، اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی ذات تک کا سفر کرنے کے لیے قرآن حکیم کا راستہ ضروری ہے، اور قرآن حکیم کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، ان کی وضاحت کے لیے احادیث کو ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ تو جو شخص قرآن حکیم کو تھام لیتا ہے تو وہ اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے، اور اللہ کی رسی کو تھامنے والا بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات اور، کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ جو احکامات ہم کتاب و سنت سے لیتے ہیں ان احکامات کو آگے بھی پہنچائیں، ان احکامات کو آگے پہنچانا بھی ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم میری طرف سے آگے پہنچا دو چاہے ایک ہی بات کیوں نہ ہو، کہ جو بھی بات تمہیں شریعت کی اعتبار سے تم تک پہنچتی ہے اس بات کو آگے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب ہم دین کے احکامات پر خود عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کو آگے پہنچاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ جب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دیں گے، الفت پیدا کر دیں گے، اور تمہارا بھائی چارہ قائم ہو جائے گا۔ لہذا دین اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ باہمی محبت پیدا ہو جائے گی، اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب خالص دین کو لیا جائے، جب خالص اللہ کے قرآن کو لیا جائے اور اس کی وضاحت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور آپ کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے۔ قرآن حکیم کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اپنے خیالات، اپنے اماموں کی باتیں، اپنے مولویوں کی باتوں کو سامنے نہ رکھا جائے، اور جب خالص دین لیا جائے گا، خالص دین کو سامنے رکھا جائے گا، تو پھر جتنے بھی وہ دیندار ہوں گے اس خالص دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے درمیان محبت پیدا کر دیں گے، ایک بھائی چارہ قائم کر دیں گے۔ اور یہ دعوت کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، یہ امت محمدیہ پر فرض کیا گیا ہے، اور جو شخص اس فریضے کو پورا نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مختلف احادیث میں اس کے لیے مختلف سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسے لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر عام عذاب مسلط کر دیتے ہیں، پھر پوری کی پوری قوم جو ہے وہ مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نے فرمایا کہ اگر تم اس دعوت کو چھوڑ دو گے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے، اور تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ دعوت کا فریضہ چھوڑ دینے کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم دعوت کسی کو دین کی دیتے ہیں تو ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ اکثر ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ بھائی سچ کڑوا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہمارا اس سچ کو بیان کرنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ اعلیٰ کردار کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ کو بات کرنے کا انداز نہیں آتا، آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کسی چھوٹے بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، یہ اعتراض نہیں کیا کسی نے بھی، بلکہ قرآن حکیم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور آپ کے نرم رویے کی وجہ سے لوگ دین کو قبول کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ جب ہم دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دین کے ٹھیکیدار نہیں بنے ہوتے کہ اگلے کے اوپر ہم نے دین کو مسلط نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اچھے طریقے سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو دعوت دینی ہے، اور یہی ایک اچھے مسلمان کا انداز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، اور غزوہ بدر میں جب صحابہ کرام اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے نکلے تو پھر اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کی آسمان سے فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص دین کی سربلندی کے لیے، صرف دین کی سربلندی کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کریں گے۔ دین کی سربلندی ہو، فساد نہ ہو، اور اگر کوئی فساد کرے گا دین کے نام پر تو وہ آدمی اللہ کی نظر میں انتہائی بڑا گنہگار ہے۔ تو لہٰذا دین کے معاملے میں جب ہم میدان جہاد میں نکلتے ہیں تو جہاد کافروں کے خلاف ہے، اور دین کو سربلند کرنے کے لیے، دین کے کلمے کو لوگوں کے سامنے اعلیٰ کرنے کے لیے، تو دین کے جھنڈے کو گاڑنے کے لیے اگر کوئی شخص میدان جہاد میں اترتا ہے تو آج بھی اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ جہاد کو درست نہیں سمجھتے اور جہاد سے کنی کتراتے ہیں، یہ دراصل منافقین کا انداز ہے۔ اور منافقین یہی کہا کرتے تھے نا کہ یہ لوگ اگر ہمارے پاس ہوتے، مدینے کے اندر ہوتے، تو یہ شہید نہ ہوتے، تو ان کی زندگیاں ابھی موجود ہوتی، یہ ان کی زندگی ختم نہ ہوتی۔ تو جو لوگ زندگی سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ان کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے تو وہ یہ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ جہاں اور جب موت لکھی ہے آ کے رہنی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہاں خیانت کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور خیانت کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور خیانت کرنے والا جب قیامت کے دن آئے گا تو جتنی اس نے خیانت کی ہوگی وہ
بوجھ اس نے اپنے اوپر اٹھایا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کی زمین ظلم کے ساتھ، خیانت کے ساتھ ایک بالشت بھی اگر چھینی ہوگی تو روز قیامت وہ 7 زمینوں کا توق اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، یعنی وہ اتنی زمین، ایک بالشت زمین 7 زمینوں تک کھدائی کر کے اس کے اوپر رکھ دی جائے گی، تو یہ اس کی سزا ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص خیانت کرتا ہے تو اس کی پشت کے اوپر خیانت کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ بندہ خائن تھا، خیانت کرتا تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ خیانت کا معاملہ انبیاء نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ آپ خیانت کریں۔ اور یہ بات منافقین نے کہی تھی کہ جب آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہیں کرتے اور کسی بھی نبی کو خیانت لائق نہیں ہے۔ اور آج ہماری امت کے لوگ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگا رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین کی ہر بات بیان کر دی ہے، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو ہر اعتبار سے مکمل بیان کر دیا۔ کسی ایک چیز کو بھی آپ نے چھپا کے نہیں رکھا، ہر چیز کو آپ نے بیان کر دیا۔ کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اللہ نے آپ کو بتائی ہو اور آپ نے آگے امت کے سامنے بیان نہ کی ہو۔ حتیٰ کہ منافقین کے نام اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائے تھے، تو آپ نے یہ امانت بھی آگے صرف ایک صحابی کو منتقل کی اور کہا کہ کیونکہ میرے پاس یہ امانت تھی تو اس لیے میں تم تک پہنچا کے جا رہا ہوں، لیکن سارے لوگوں کو نہ بتانا، کیونکہ یہ نام اگر ظاہر ہو جائیں گے تو فتنہ اٹھنے پھیل جائے گا۔ تو صرف فتنے سے بچنے کے لیے منافقین کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو نہیں بتائے، لیکن اپنی امت کے ایک بندے کو وہ بھی بیان کر دیا۔ کوئی ایسی چیز نہ تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو آپ کو دی گئی ہو اور آپ نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے اعمال جن کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان باتوں کو دین بنا کے، مذہب بنا کے ہم پیش کرتے ہیں، تو گویا ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عمل بھی نیکی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو پتہ تھا تو پھر آپ نے خیانت کی، اپنی امت کو بتایا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا دین اللہ نے سکھایا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے حرف بحرف تمام تر چیزیں اپنی امت تک پہنچا دی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں، اور یہ آیات رسول اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو ان آیات کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد تہجد کی نماز کے لیے وضو فرماتے۔ ان آیات میں بہترین دعائیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ آیات ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، اور جب ہم سحری کے لیے اٹھیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، تو ان آیات کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ آسان ہو، وہ مشکل ہو، ہر حال میں اس عمل کو پورا کرنے کے اندر ہماری خیر اور ہماری بھلائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہوتی ہے، اور یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ دین اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کرنے کے لیے عورت کے نام سے ایک سورت قرآن حکیم میں رکھ دی ہے۔
اس سے زیادہ حقوق کو ادا کرنے والا دین کون ہو سکتا ہے؟ اور دین اسلام عورت کے معاملے میں اس قدر زیادہ حقوق بیان کرتا ہے کہ کوئی دوسرا مذہب عورت کو اتنی عزت اور اتنا احترام نہیں دیتا۔ دین اسلام نے عورت کو جب ماں کے روپ میں بیان کیا تو اس کا مقام بہت زیادہ بیان کر دیا۔ جب بیٹی کے روپ میں بیان کیا تو یہ کہہ دیا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور پھر اچھی جگہ پر ان کا نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح بہن کی تربیت کے لیے بھی فرمایا۔ تو یہ چیزیں دین اسلام ہی ہمیں دیتا ہے۔ تو دین اسلام عورتوں کے بہترین حقوق دیتا ہے، اور خواتین کے متعلق، عورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو، ان کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر سیدھا کرنے بیٹھو گے تو توڑ جاؤ، نہ توڑ بیٹھو گے ان کو، تو ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہ جس طرح ٹیڑھی ہیں ایسے ہی ان کے ساتھ گزارا کرو۔ تو اس سے بڑی اچھی تربیت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر عورت تو اتنی مظلوم تھی کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک شخص فوت ہو جاتا اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی اپنی مرضی کی مالک نہیں تھی، بلکہ اس کے خاندان کا کوئی مرد اٹھتا اور اس کے بعد کہتا کہ نہیں اب یہ میری ملکیت ہے۔ لیکن دین اسلام نے شادی کے موقع پر بھی اور باقی معاملات میں بھی عورت کی مرضی کو شامل رکھا ہے کہ عورت سے پوچھا جائے گا کہ وہ اس رشتے کے لیے، اس تعلق کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر عورت کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وہ صرف اور صرف دور جاہلیت میں گھر کے لڑکوں کو اور مردوں کو حصہ ملتا تھا، لیکن دین اسلام نے عورت کی وراثت میں باقاعدہ حصہ رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یتیم کے مال کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ حکم دیا کہ یتیم کا مال جتنا تمہارے پاس ہے وہ اس کو واپس کر دو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب یتیم کو اس کا مال واپس کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا کہ اپنے پاس نکمی چیزیں اس کے کھاتے میں ڈال دو اور اس کی اچھی چیزیں تبدیل کر کے اپنے پاس رکھ لو، اس طرح عدل بدل نہیں کرنا۔ اور یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کا جتنا مال ہے اس میں سے اکثر حصہ اپنے مال کے ساتھ ملا لو، یہ تو میرا تھا، یہ باقی جو بچا ہوا ہے یہ تمہارا ہے۔ یہ کام بھی نہیں کرنا کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہیں شامل کرنا۔ اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ یتیم کو مال اس وقت دینا ہے جب وہ بالغ ہو جائے، اور اس بات کا اندازہ کر لینا ہے کہ وہ مال سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا مال دیا جائے اور اس کا امتحان لیا جائے کہ وہ یہ سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا۔ اس کا جتنا بھی مال ہے اس میں سے کوئی 8واں 10واں حصہ اس کو دیا جائے کہ بیٹا یہ آپ لو اور یہ کاروبار کرو آپ۔ اور اگر وہ اس مال کو اچھے طریقے سے آگے مارکیٹ میں چلا پائے اور اس کو کاروبار کرنے کا انداز آ جائے، اونچ نیچ سمجھ سکے وہ، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اور جب اس کا مال اس کے حوالے کرنا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ گواہ مقرر کر لیے جائیں تاکہ کل کو نہ آپ کے لیے پریشانی ہو نہ اس کے لیے پریشانی ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نکاح کے مسائل اور محرم رشتے بیان کیے ہیں۔ نکاح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا، میرے طریقے سے منہ موڑے گا، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے نکاح کرنا سنت نبوی ہے،
اور نکاح کو سنت سمجھ کر ہی کرنا چاہیے۔ اگر ہم سنت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر نکاح کرتے ہیں تو پھر نکاح میں ہمارے لیے برکت ہے، اور اگر سنت سمجھ کر نہیں کرتے، اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم شادیاں کرتے ہیں، تو پھر بے برکتی ہی بے برکتی۔ تو نکاح کے معاملے میں جتنی ہو سکے جلدی کرنی چاہیے۔ کم عمری میں جو ہی بچے بالغ ہو جائیں فوری ان کی شادی کرنی چاہیے، اور دوسرا کہ جب رشتہ مل جائے تو پھر 2-2 4-4 سال لٹکائے رکھنا، منگنی کر کے تو نہ درمیان میں زندگی جرب مرائے رکھنا، بچے بھی پریشان ہیں، اوپر والے لوگ وہ بھی پریشان ہیں کہ عجیب جو نا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر رشتہ مناسب مل جائے تو پھر حکم یہی ہے کہ جلدی سے جلدی نکاح کر لیا جائے، اور بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔ تو نکاح کو آسان بنانا چاہیے، ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے جس سے شادی کا معاملہ مشکل ہو جائے۔ اور جب نکاح کرنا ہے تو حق مہر ادا کرنا یہ مرد کے ذمے لازم ہے، لیکن وہ حق مہر مرد کی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ حق مہر مرد کی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ جو زیادہ حق مہر دے سکتا ہے وہ زیادہ ادا کرے گا، اور جو تھوڑا دے سکتا ہے وہ تھوڑا ادا کرے گا۔ حق مہر کی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، حق مہر کی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی۔ اگر کوئی شخص حق مہر میں خزانہ دے سکتا ہے تو وہ خزانہ دے دے، اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا، لوہے کی انگوٹھی پہنا سکتا ہے، یا کسی چیز کا اس کو ہنر سکھا سکتا ہے، کوئی علم سکھا سکتا ہے، قرآن کی کچھ صورتیں حفظ کروا سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا، صرف اس کے پاس یہی ہے تو وہ اتنا کروا دے، تو حق مہر کی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی۔ تو یہ مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ ادا کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو ہمارے ہاں ایک اور رواج بھی چلتا ہے کہ ہم نے حق مہر معاف کروا لی ہے جی، تو حق مہر معاف کروا لینا جائز نہیں ہے، حق مہر معاف کروا لینا جائز نہیں۔ البتہ عورت اپنی خوشی سے معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حق مہر لکھوا لیا تھا وہاں اپنی بلے بلے کروانے کے لیے، تو اب ہمیں وہ ادا کرتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے، تو عورت کو پھر زبردستی مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ حق مہر معاف کرو۔ اگر وہ مطالبہ کرے تو کہ ٹھیک ہے، پھر اگر معاف نہیں کرنا تو طلاق لے لو، تو اس کو طلاق کی نام پر بلیک میل کر کے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ حق مہر معاف کرے۔ حق مہر اس طریقے سے معاف کروانا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ بیوی بذات خود اپنی مرضی سے محبت میں مروت میں معاف کر دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بات کا حکم ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، 2 شادیاں کرے، 3 کرے یا 4 کرے، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن مجبوری اگر ہو، مجبوری کیا ہے کہ وہ 2 3 یا 4 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ صرف ایک شادی کر لے، ایک بیوی کو، ایک عورت کو اپنے نکاح میں رکھے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے وہ 2 3 یا 4 شادیوں کا ہے، ایک شادی تو مجبوری کی صورت میں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کے بعد دوسری شادی کرتا ہے تو وہ پورے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا بدکار آدمی، نہ اس رشتے کو بیوی برداشت کرتی ہے، نہ سسرال والے برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی اس مرد کے اپنے گھر والے برداشت کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر حرام کے رشتے اس نے 10 رکھے ہو نا، تو بیوی بھی کڑتی ضرور ہے اندر اندر، لیکن برداشت کرتی، چل کی کریے پھر بنتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو یہ انداز ہوتا ہے۔ تو حرام کے 10 رشتے بھی
وہ سسرال والے بھی برداشت کر جاتے ہیں، گھر والے بھی برداشت کر جاتے ہیں، بیوی بھی برداشت کر جاتی، لیکن حلال کا ایک اضافی رشتہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کا ہمارے اندر اتنی قدر ہے ان چیزوں کی، اللہ کے احکامات کی اس قدر ہی ہم پیروی کرتے ہیں کہ ہم حرام چیز کو قبول کر لیتے ہیں لیکن حلال اور جائز چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد محرم رشتوں کا ذکر ہے. تو محرم رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کو مستقل طور پر محرم بنا دیا گیا ہے، ان سے کسی بھی صورت نکاح نہیں ہو سکتا، جس طرح ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھو، بھتیجی، بھانجی، ساس، بہو، رضائی ماں، اور رضائی رشتے پھر رضائی بہن ہے، رضائی خالہ ہے، رضائی پھپھو، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد باپ کی منکوحہ جسے ہم سوتیلی ماں کہیں گے، اور ربیبہ جو کسی عورت کی ایسی بیٹی جو اس کے پہلے خامن سے ہے، تو وہ بھی حرام ہے اور مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو یہ وہ رشتے ہیں جن سے کسی بھی صورت نکاح جائز نہیں ہے. تو جب ان سے نکاح جائز نہیں ہے تو پھر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے پردہ کرنے کی رخصت ہے کہ ان کے سامنے یہ جو جتنے بھی رشتے بیان ہوئے ہیں، ان تمام خواتین نے اپنے اس رشتے والے مرد سے، ماں نے اپنے بیٹے سے، بیٹی نے اپنے باپ سے، خالہ نے اپنے بھانجے سے، پھپھو نے اپنے بھتیجے سے پردہ نہیں کرنا. باقی وہ رشتے جو وقتی طور پر حرام ہیں، جس طرح سالی اور اس کے بعد بیوی کی خالہ، پھپھو، اس کی بھتیجی، بھانجی، تو یہ رشتے وقتی طور پر حرام ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن پردہ بہرحال کیا جائے گا، پردہ چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ چند احکامات تھے جو اس بارے میں بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.